الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نظریں اپنی جھکا کر بھیجو درود ان پر سلام ان پر۔ نظریں اپنی جھکا کر بھیجو درود ان پر سلام ان پر، دامن اپنا پھیلا کر بھیجو درود ان پر سلام ان پر۔ معراج کی رات کو دیا رتبہ رب نے سرکار کو، معراج کی رات کو دیا رتبہ رب نے سرکار کو، سب نبیوں کا امام بنا کر بھیجو درود ان پر سلام ان پر۔ اور فرش پر مشہور نام محمد، فرش پر مشہور نام محمد اور عرش پر مشہور نام احمد، رب نے بھیجا رحمت بنا کر بھیجو درود ان پر سلام ان پر۔ اور سامنے ہو ان کا روضہ، دل میں ہو ان کا جلوہ، سامنے ہو ان کا روضہ اور دل میں ہو ان کا جلوہ، یہ تصور دل میں بسا کر بھیجو درود ان پر سلام ان پر۔ اور مدتوں بعد یہ دن آیا، مدتوں بعد یہ دن آیا، یہ کون کہتا ہے جب کوئی خوش نصیب روزہ اقدس پہ پہنچ جاتا ہے۔ مدتوں بعد یہ دن آیا، سرکار نے در پر بلایا، تو نثار اپنے آنسو بہا کر بھیجو درود ان پر سلام ان پر، دامن اپنا پھیلا کر بھیجو درود ان پر سلام ان پر، اور نظریں اپنی جھکا کر بھیجو درود ان پر سلام ان پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله العظيم. جب ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے فَعَقَرُوهَا پس کاٹ ڈالی انہوں نے اس کی کونچیں یعنی ایڑیوں سے اوپر جو رگیں ہوتی ہیں پنڈلیوں میں ٹانگوں کی ان کو کونچے کہا جاتا ہے. وہ رگیں انہوں نے اس اونٹنی کی کاٹ دی. فقالا تو فرمایا صالح نے تمتعوا مزید فائدہ اٹھا لو تم فی دارکم اپنے گھروں میں ثلاثۃ ایام 3 دن ذالک وعد یہ ایک وعدہ ہے غیر مکذوب جسے جھٹلایا نہ جا سکے گا. فلما جاء پھر جب آ گیا امرنا
ہمارا حکم نجینا تو ہم نے بچا لیا صالحہ صالح والذین آمنوا اور ان کو جو ایمان لائے تھے معہو اس کے ساتھ برحمت منا اپنی رحمت سے ومن خزی اور بچا لیا رسوائی سے یوم اذ اس دن کی ان ربک بے شک تمہارا رب یا تیرا رب ہی اے حبیب هو القوی بہت قوت والا العزیز بہت عزت والا ہے وَأَخَذَ اور آ پکڑا الذین ظلموا ظالموں کو الصیحہ چیخنے فاصبحوا تو پڑے رہ گئے صبح کو فی دیارہم اپنے گھروں میں جاسمین گھٹنوں کے بل کعلم گویا کہ وہ نہ یغنو بسے تھے فیہا یہاں کبھی الا سن لو ان سمود بے شک سمود نے کفروا ربہم کفر کیا اپنے رب کا الا بعدن سن لو بربادی ہے لسمود سمود کے لیے وَلَقَدْ جَاءَتْ اور بے شک آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر قالوا سلاما انہوں نے کہا سلام ہو اے ابراہیم قال سلام آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو فما لبثا پھر کچھ دیر نہ کی ان جاء لے آئے آپ بعجل بچڑا بھنا ہوا بچڑا ہی نائز بھنا ہوا مہمان نوازی کے لیے فلما رآ پھر جب دیکھا ایدیہم کہ ان فرشتوں کے ہاتھ لا تصل الیہ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف ناکرہم تو اجنبی سمجھا انہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ اور دل میں محسوس کیا ان سے خیفہ خوف قالوا وہ بولے لا تخف ڈریے نہیں انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہیں الی قومی قوم کی طرف لوط کی وامرأتہ اور آپ کی اہلیہ جن کا نام سارہ تھا قائمۃ پاس کھڑی تھی فضحکت تو وہ ہنس پڑی فبشرناها پس ہم نے اس سے خوشخبری دی بے اسحاق کی ومن ورائی اور بعد اسحاق کے یعقوب کی قالت بولی کون سارہ یعنی آپ کی بیوی جو پاس کھڑی تھی یا ویلتا ہائے تعجب آلی دوں کیا میں بچہ جنم دوں گی وَأَنَا حالانکہ میں عجوز بوڑھی ہوں وَهَذَا اور یہ بعلی میرے شوہر بھی شیخا بہت بوڑھے ہیں ان هَذَا بے شک یہ ہے لَشَيْءٌ لَشَيْءٌ ضرور بات عجیب بڑی عجیب و غریب قالوا فرشتے بولے اتعجبین کیا تعجب کرتی ہو من امر اللہ اللہ کے حکم پر رحمت ہو اللہ کی وبرکاتہ اور اس کی برکتیں علیکم تم پر اہل البیت اے گھر والو انہو حمید بے شک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا مجید بڑی شان والا ہے فلما ذہب پھر جب زائل ہو گیا عن ابراہیم سے الروع خوف وجاءت البشرى اور مل گئی انہیں خوشخبری یجادلنا تو وہ جھگڑنے لگے ہم سے فی قوم لوط کے بارے میں ان ابراہیم بے شک ابراہیم لا حلیم یقیناً بہت حلم والے اواہن بہت آہوزاری کرنے والے منیب ہر حال میں رجوع کرنے والے یا ابراہیم اے ابراہیم اعرض کنارہ کشی کر لیجئے عن ھذا اس بات سے
انہو قد جاء بے شک آ چکا ہے امر ربک حکم آپ کے رب کا وَإِنَّهُمْ اور یقیناً ان پر آتیہم عذاب آ کر رہے گا عذاب غیر مردود جو پھیرا نہ جائے گا وَلَمَّا جَاءَتْ اور جب آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس سیء بہم وہ غمگین ہوئے ان کی وجہ سے وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور دل تنگ ہوئے ان کی وجہ سے وقال اور بولے ھذا یوم آج کا دن تو عصیب بڑا سخت دن ہے وجاءہ قومہ اور آئے ان کے پاس لوگ ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس یہرعون الیہ دوڑتے ہوئے ان کی طرف کیوں آئے مہمانوں کی خبر سنتے ہی ومن قبل اور پہلے سے ہی کانو تھے وہ یعملون السیئات کیا کرتے برے کام قال یا قوم کہا لوط نے ہے میری قوم ہؤلاء دیکھو یہ ہیں بناتی میری قوم کی بیٹیاں ہننا وہ یا یہ اطہر لکم پاک و حلال ہے تمہارے لیے فاتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو ولا تخزون اور مت رسوا کرو مجھے فی ضیفی میرے مہمانوں میں الیسا کیا نہیں منکم تم میں رجل الرشید کوئی ایک بھی آدمی سمجھدار قالو وہ کہنے لگے لقد علمت تم خوب جانتے ہو ما لنا نہیں ہمیں فی بناتک تمہاری قوم کی بیٹیوں سے من حق کوئی سروکار یا کوئی حق وَإِنَّكَ اور بے شک تم لَتَعْلَمُ اچھی طرح جانتے ہو ما نرید ہم کیا چاہتے ہیں قال کہا لوط نے لو ان لی کاش ہوتی میرے پاس بکم قوہ تمہارے مقابلے کی قوت او آوی یا میں پناہ لے سکتا الی رکن شدید کسی مضبوط سہارے کی قالو یا لوط فرشتوں نے کہا اے لوط انا رسولو بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں ربک آپ کے رب کے لا یصلو ہرگز نہ پہنچ سکیں گے یہ لوگ الیک آپ تک فاسری باہلک تو آپ لے کر نکل جائیے اپنے اہل خانہ کو بقطع من اللیل رات کے کسی حصے میں ولا یلتفت اور نہ پیچھے مڑ کے دیکھے منکم تم میں سے احد کوئی الا امرأتک مگر آپ کی بیوی یعنی اسے چھوڑ جائیے انہو بے شک وہی مصیبہا عذاب پہنچے گا اسے ما اصابہم جو ان مجرموں کو پہنچے گا ان موعدہم ان کے عذاب کا مقررہ وقت الصبح صبح کا ہے الیسا کیا نہیں ہے الصبح بقریب صبح قریب بالکل فلما جاء پھر جب آپ پہنچا امرنا ہمارا حکم تو ہم نے جعلنا تو ہم نے کر دیا عالیہا بستی کے اوپر کا حصہ سافلہا اس کا نیچے کا حصہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا اور برسائے ہم نے اس بستی پر حجارہ پتھر من سجیل آگ میں پکے ہوئے یعنی کنکر کے پتھر منضود لگاتار مسومہ نشان کیے ہوئے عند ربک آپ کے رب کی جانب سے وما ہی اور نہیں وہ بستی من الظالمین ببعید مکہ کے ظالموں سے کچھ دور وإلی مدین اور مدین کی طرف اخاہم شعیبہ ان کے بھائی شعیب کو یعنی بھیجا یہ پیچھے والا سلسلہ آ رہا ہے نا باری باری رکوع میں کہ فلاں کو بھیجا فلاں کو بھیجا تو اب آگے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا
قال انہوں نے کہا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم نہیں تمہارا من الہ کوئی معبود غیرو اس کے سوا ولا تنقصوا اور نہ کمی کرو المکیال ناپ والمیزان اور تول میں انی اراکم تحقیق میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بخیر خوشحال و انی اخاف اور میں ڈرتا ہوں علیکم کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے یوم محیط اس دن کا جو ہر چیز کو محیط ہے و یا قوم اور اے میری قوم اوف المکیال پورا کرو ناپ والمیزان اور تول بالقسط انصاف کے ساتھ ولا تبخسوا اور نہ گھٹا کر دیا کرو یعنی گھٹا کے نہ دیا کرو کم کر کے نہ دیا کرو الناس لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں ولا تعصوا اور نہ پھرو فی الارض زمین مفسدین فساد برپا کرتے ہوئے بقیت اللہ جو بچ جائے اللہ کا دیا ہوا خیر لکم وہی بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم اگر تم مومنین یقین کرو یا ایمان رکھو وما انا اور نہیں ہوں میں علیکم بحفیظ تم پر نگہبان قالو بولے قوم کے لوگ یا شعیب اے شعیب الصلاۃ کا یا تمہاری نماز تأمر کا تمہیں حکم دیتی ہے ان نترک کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد انہیں جن کی عبادت کرتے تھے آباؤنا ہمارے باپ دادا او ان نفعل یا ہم تصرف کرنا چھوڑ دیں فی اموالنا اپنے مالوں میں ما نشاء جیسے ہم چاہیں انک لانت بے شک تم ہی تو ہو الحلیم الرشید بڑے عقل مند نیک چلن قالا فرمایا شعیب نے یا قوم اے میری قوم ارائیتم بھلا یہ تو بتاؤ ان کنتو اگر میں ہوں علی بینہ روشن دلیل پر میرے ربی اپنے رب کی طرف سے ورزقنی اور عطا کیا اس نے مجھے منہ اپنی بارگاہ سے رزقا حسنا عمدہ رزق وما ارید اور میں نہیں چاہتا ان خالفکم کہ میں خلاف کرنے لگوں تمہارے الا ما انہاکم اس امر میں تمہیں منع کرتا ہوں انہو جس سے ان اریدو میں نہیں چاہتا الا الاصلاح مگر اصلاح ما استطاعت جتنی مجھ سے ہو سکے وما توفیقی اور نہیں میری توفیق الا باللہ مگر اللہ ہی کی طرف سے علیہ توکلت اسی پر توکل کیا میں نے وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یا قوم اور اے میری قوم لا یجرمنکم نہ اکسائے تمہیں شقاقی میری مخالفت ان یصیبکم کہ تم پر بھی نہ آ پہنچے مثل ما اصاب ایسا عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط اور نہیں قوم لوط تو منکم تم سے ببعید کچھ دور یعنی وہ تو سب کے بعد میں آئی ہے اور وہ تو کل کی بات ہے واستغفروا اور بخشش طلب کرو ربکم اپنے رب سے ثم توبوا پھر سچی توبہ کرو الہی اس کی بارگاہ میں ان ربی بے شک میرا رب رحیم بڑا مہربان ہے ودود محبت کرنے والا سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
کل آپ نے جب سبق کا اختتام کیا تھا تو اس بات پہ کیا تھا کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا مانگا تھا؟ اونچی بولیں، اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا، اور اللہ نے وہ دے دیا کہ نہیں؟ دے دیا۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ صالح علیہ السلام نے ان کو کیا بولا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، کسی بری نیت سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا اور نہ اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ اب آگے آج کے سبق سے کیا شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود کیا کیا؟ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کے پاؤں کے اوپر ٹانگوں کی رگیں کاٹ دی۔ قوم سمود نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی۔ بدھ کے دن ان لوگوں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگیں کاٹی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب تم نے ساری حدیں پار کر دی ہیں، تم نے اللہ کی مخالفت میں سب حدیں پار کر دی، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک، یعنی بدھ جمعرات جمعہ، جتنی عیش کرنی ہے کر لو۔ اللہ نے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ ہفتے کے دن اب تم پہ عذاب آئے گا، اور علامت اس کی یہ ہوگی کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر ہفتے کے دن تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ اور اچھی طرح سن لو کہ یہ ایک وعدہ ہے اللہ کا جو جھوٹا بالکل نہیں ہوگا۔ سو بالکل جیسے اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح وہ نشانیاں پوری ہوئیں اور ہفتے کے دن ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح کو اور اس کے ساتھ جو مسلمان ہوئے تھے ان کو اپنی رحمت کے ذریعے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ بے شک تمہارا رب بڑا قوت والا، بڑا غلبے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نیک بندوں کا یہ اعزاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ جتنے مرضی طوفان بھیجے ان کو بچانے کا انتظام وہ خود فرماتا ہے۔ پوری دنیا برباد کر دے، ایک بندے کو اس میں سے بچا کے رکھنا چاہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ان کو بچا لیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ظالموں کو ایک سخت قسم کی چنگھاڑ چیخ نے آ پکڑا۔ یہ عذاب کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ سورۃ اعراف میں پیچھے ذکر ہوا تھا کہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور صبح کے وقت وہ گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ یہاں چنگھاڑ کا ذکر ہوا، وہاں زلزلے کا ذکر ہوا۔ اب لگتا ہے کہ وہاں کوئی اور عذاب ہے، یہاں کوئی اور عذاب ہے، اس کے اندر تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب ایک ہی ہے۔ پہلے ایک ہولناک قسم کی چیخ کی آواز آئی، اس کے بعد زلزلہ پیدا ہوا، اور قوم سمود کی ہلاکت کو چیخ اور زلزلے دونوں کی طرف اس لیے منسوب کیا جا رہا ہے۔ پہلی علامت چیخ کی تھی، اس کے بعد زلزلہ آیا، اور کتنا شدید قسم کا تھا، کائنات میں کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ عذاب نازل ہونے کے بعد ان لوگوں کا حال یہ تھا، ان کے شہروں، ان کے علاقوں کا حال ایسے ہو گیا۔ وہ 5 بستیاں تھیں اکٹھی، جن کے اندر لوط علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کو ان کا نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ آپ کو یہ بات کئی مرتبہ پہلے میں نے عرض کی کہ یہ اللہ پاک نے
ہم گناہگاروں کو اعزاز عطا کیا کہ جب ہمارے نبی کائنات میں جلوہ گر ہوئے، پھر آپ کے تشریف آوری کے بعد پوری کائنات میں کسی نبی کی نہ ضرورت رہی نہ رہے گی۔ پھر جہاں جہاں تک رب کی کائنات ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت ہے، ورنہ ان زمانوں میں ایک ایک وقت میں دنیا میں کئی کئی نبی تھے۔ ابھی آگے ذکر آئے گا کہ جو فرشتے ان کو عذاب دینے والے آئے وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب ایک ہی وقت میں تھوڑے فاصلے پر حضرت ابراہیم تھے، وہاں نبی وہ تھے، اور کچھ فاصلے پر حضرت لوط تھے، یہاں نبی یہ تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، یہ بھی الگ علاقے میں نبی ہیں، وہ الگ علاقے میں نبی ہیں۔ اب ذرا اپنے مقدر پہ ناز کیجئے، ذرا اندازہ کیجئے کہ کتنی جامع شریعت اور کتنے کامل اکمل مکمل اور نبیوں کے سردار نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ تو وہ ساری کی ساری بستیاں اس طرح مٹ گئیں، ایسے کھنڈرات بن گئیں کہ یوں لگتا تھا کہ صدیوں سے یہاں کوئی آدمی بسا ہی نہیں، نہ کبھی کوئی زندگی کے آثار یہاں پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے اس طرح ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ تو یہ اللہ پاک ان کافروں کو، مشرکوں کو جو مکہ میں تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کرتے تھے، ان کو سمجھا رہا ہے، اور سمجھانے کے لیے یہ سنا رہا ہے کہ ذرا ان کے احوال اور واقعات سنو اور سوچو، عبرت حاصل کرو کہ ان کا حشر کیا ہوا، کہیں یہی حشر تمہارا بھی نہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے آ کے ابراہیم کو سلام کیا۔ ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فوراً ایک بکرے کا بچہ، یعنی ایک بچڑا، گائے کا بچڑا تیار کروا کے، ثابت روسٹ کروا کے، بھنوا کر تیار کروا کے ان کی ضیافت کے لیے لے آئے۔ یہ جو واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو کتنے واقعات آئیں گے، 7۔ یہ چوتھا واقعہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فرشتے تھے وہ حسین و جمیل نوجوانوں کی صورت میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے، اور آئے کس لیے؟ 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ آپ کبھی بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ دسترخوان پر مہمان کا انتظار فرماتے، جب تک کوئی مہمان نہ آتا آپ کھانا تناول نہیں کرتے تھے۔ 15 دن سے کوئی مہمان نہیں آیا تو 15 دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی ہیں نا، 15 مہینے بھی نہیں کھا سکتے، وہ ہماری طرح تھوڑی بشر ہیں۔ آپ کو اس بات کا بڑا غم تھا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کہ میرے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں آ رہا۔ آج ذرا یہاں تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے ہم اپنی طرف توجہ کر کے غور کریں۔ ہمارے گھر میں 2 دن اکٹھے مہمان آ جائیں تو پھر کس قسم کے کامنٹ ہم پاس کرتے ہیں؟ ایک تو پرونے سا نہیں لندے، یہ ہمارا حال ہے۔ ہمیں بھی روزی اللہ ہی دیتا ہے، نبیوں کو بھی روزی اللہ ہی دیتا ہے۔ ہمارا یقین توکل اللہ کی ذات پہ کتنا ہے اور اس کی رحمتوں پہ کتنا ہے، اور مہمانوں کی برکتیں کتنی اللہ نے رکھی ہیں۔ صرف ہمیں دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے ایسے برے الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں کہ ہم خود ہی ناشکری کر کے اپنے اوپر رزق تنگ کر لیتے ہیں۔ ایک اللہ کے نبی ہیں کہ کھانا ہی نہیں کھاتے جب تک مہمان نظر نہیں آتا۔ اب اپنی عادت کے مطابق 15 دن ویٹ کیا، یہ بھی آزمائش تھی اللہ کی کہ میرا خلیل کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔ جب اچانک یہ نوجوانوں کی صورت میں اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ میرے نبی کو انس ہو ان سے، اور وہ ان کو دیکھ کے ایک دم سے آپ کی توجہ ہٹا دی اور یہ سمجھا کہ یہ مہمان آئے ہیں میرے گھر میں۔ فوراً حکم دیا گھر والوں کو کہ بچڑا تیار کرو، ذبح کیا، بچڑا تیار ہوا، فوراً لے کر دسترخوان پہ رکھا گیا۔ اور آپ چونکہ 15 دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، کھانا لگ گیا تو آپ نے کھانا شروع کیا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ آپ کی توجہ ان کے چہرے سے ہٹ گئی اور آپ کھانے کی طرف
توجہ کر کے کھانا کھانے لگے. کھانا کھانے کچھ کھا چکے تو آپ کا دھیان ان مہمانوں کی طرف گیا. وہ تو کھانا کھا ہی نہیں رہے تھے. آپ نے ایک دم سے ہاتھ روکا اور آپ کو لگا کہ یہ تو کوئی اجنبی ہے, یہ کوئی اور مخلوق ہے کہ آخر کھانا کیوں نہیں کھا رہے. انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ لوگ کون ہیں, آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں, ہم آپ کی طرف اللہ کے فرشتے بھیجے گئے ہیں اور آپ کی دل جوئی کے لیے, آپ کے انس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس صورت میں بھیجا ہے تاکہ آپ ہم سے انس محسوس کر کے اتنے دنوں سے کھانے کے بغیر بیٹھے ہیں, آپ کھانا تناول فرما لیں. آپ تو جانتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم تو کھانے پینے سے پاک ہیں. اب آپ نے جب کھانا تناول فرما لیا, اگلا کام فرشتوں نے بتایا کہ ہم آپ کے پاس کیوں آئے ہیں. ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں. اور صرف بیٹے کی نہیں کہا کہ بیٹے کی اور بیٹے کے پیچھے پوتے کی. بیٹا کون ہے؟ بیٹا اسحاق علیہ السلام اور پوتا یعقوب علیہ السلام. ساتھ ہی بتا دیا کہ ہم آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کتنا اہتمام کیا کہ نبی کے گھر میں آگے جو نبی پیدا ہونے والے ہیں ان نبیوں کی بشارتیں اللہ نے فرشتے بھیج کے ان کے آنے سے اور ان کے آغاز سے بھی پہلے عطا کر دی. یہ شان ہوتی ہے اللہ کے نبیوں کی کہ نبیوں کی ولادت سے پہلے اللہ پاک ان کی بشارتیں دیا کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو علم غیب جتنا چاہتا ہے وہ بھی عطا کرتا ہے کہ فرشتے بھی آنے والے وقت کی خبریں دیتے ہیں. ابھی تو بیٹے کی علامات نہیں ہیں پیدا ہونے کی, لیکن وہ آپ آگے پوتے کے آنے کی بھی خبریں دے رہے ہیں. اور تیسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ نبیوں کی سنت بھی ہے اور فرشتوں کی سنت بھی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سلام آنے والا کرے, گھر میں بیٹھا ہوا یا کسی بھی جگہ پہ پہلے سے جو بندہ موجود ہے سلام وہ نہیں کرے گا. یہ میں بات اکثر اساتذہ کو بھی سکھاتی ہوں اور بچوں کو بھی سکھاتی ہوں کہ ہمارے اسکول کالجز میں بھی ایک خلاف سنت غلط طریقہ ہوتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے. آپ PhD کر لیں اور ڈاکٹر بن جائیں, کچھ بھی ہو جائے, لیکن ایک سنت کا اگر آپ کو علم نہیں تو کیا علم ہے آپ کو. نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ جب باہر سے جو بندہ آ رہا ہے سلام وہ کرے, اندر والے سلام نہیں کرتے. فرشتے آئے, نبی کو سلام انہوں نے کیا, نبی نے پہلے سلام نہیں کیا. اور یہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں, کالج میں چلے جائیں, وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں اگر 20 50 100 بچہ بھی اندر کھڑا ہے تو ٹیچر باہر سے آیا ہے, ٹیچر اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ میں بچوں کو سلام کروں. اندر والے بچوں کو سکھایا گیا ہوتا ہے کہ جب ٹیچر آئے تو آپ کھڑے ہو کے سارے ایک آنے والے کو سلام کریں. یہ ہمارے دین کی تعلیم کا عالم ہے. سنت طریقہ کیا ہے اور درست طریقہ سلام کا کیا ہے کہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو باہر سے آنے والا یا جو بندہ کھڑا ہے وہ سلام کرے گا, جو رکا ہوا ہے اس کو چلنے والا سلام کرے گا, جو زیادہ لوگ ہیں ان کو تھوڑے لوگ آ کے سلام کریں گے. یہ سنت طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے. تو فرشتوں نے آ کے چونکہ باہر سے آئے تھے انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کو سلام کیا اور یہی سنت ہے. تو اب جب کیا ہوا کہ انہوں نے یہ ساری بات کر دی کہ بھئی ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹے اور پوتے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. حضرت سارہ جو آپ کی بیوی تھی, سارہ کی وضاحت ترجمے میں بھی بریکٹ پہ میں نے اس لیے کی کہ آپ کی 2 ازواج ہے نا, ایک حضرت حاجرہ ایک حضرت سارہ. تو یہاں جو بیوی موجود تھی وہ حضرت سارہ تھی, ان کی اولاد نہیں تھی. حضرت حاجرہ کو تو اللہ نے حضرت اسماعیل عطا کیے تھے, ان کے تو واقعات آپ سنتے رہتے ہیں نا. تو یہ حضرت سارہ تھی جن کی اولاد نہیں تھی, اور ان کو خوشخبری دینے کے لیے جب فرشتے آئے تو حضرت سارہ پردے کے پیچھے کھڑی تھی. انہوں نے فرشتوں کی یہ باتیں سن لی تو وہ ہنسنے لگی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوگا. وجہ کیا تھی؟ کہنے لگی قالت یا ویلتا، ارے یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی، اور یہ کیسے پاسبل ہوگا، کیسے ممکن ہوگا. حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس وقت حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی. اب بتائیں حیرانگی کی بات تھی کہ نہیں؟ تو اس حیرانگی کی وجہ سے وہ ہنسی کہ یہ کیسی بات کی جا رہی ہے کہ میری عمر 90 سال اور حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال تھی اس وقت، تو بیٹا پیدا ہوگا، یہ کیسی عجیب بات ہے. فرشتوں نے جب ہنسی کی آواز سنی تو انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے امر پر تعجب کر رہی ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والوں اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر. انہ حمید مجید، وہ بڑا خوبیوں والا عزت والا ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کی رحمت اور برکت ہو آپ پر. اے گھر والوں، اہل بیت کس کو کہا فرشتوں نے؟ کون تھی وہ؟ کیا لگتی تھی؟ بولے بولے، ایک مسئلہ بتانے لگی ہوں آپ کو. کیا لگتی تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ بیوی. فرشتوں نے انہیں کیا کہا؟ اہل بیت. کیا کہا؟ اہل بیت. تو اہل بیت کو زور دے کر میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ آج بد نصیبی سے ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے. وہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد اور آپ کو اہل بیت مانتے ہیں، باقیوں کو اہل بیت نہیں مانتے. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نبی کی بیوی ہے وہ اہل بیت ہے. اس پہ میں بہت طویل بیانات محرم میں بھی عرض کر چکی ہوں آپ کی خدمات میں کہ کوئی بندہ کسی زمانے میں، کسی کلچر میں، کسی زبان میں بولنے والا ایسا نہیں ہوتا جو اپنی بیوی کو گھر والی نہیں کہتا. بتائیں، بتائیے. عام طور پہ ہمارے ہاں مرد عورتوں کے نام کم لیتے ہیں اور عورتیں مردوں کے نام کم لیتی ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں میرے گھر والے دی گل، تو مرد کہتا ہے میرے گھر والی دی گل. یہ کون ہوتی ہے گھر والی؟ بیوی ہوتی ہے نا. تو گھر والی یا گھر والے عربی میں اہل بیت ہوتے ہیں. پنجابی میں بیوی گھر والی ہو سکتی ہے تو عربی میں نہیں ہو سکتی. عربی میں بھی تو وہ گھر والی ہے نا. تو پھر جو لوگ یہ غلط عقیدہ لوگوں کو دے کر گمراہ کر رہے ہیں کہ نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہنے سے منکر ہوتے ہیں اور لوگوں کے دماغ خراب کرتے ہیں، انہیں عداوت صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے، جس وجہ سے وہ ساری بیویوں کا انکار کرنے پہ تلے ہوتے ہیں اور یہ عقیدہ لوگوں کے اندر پروموٹ کرتے ہیں کہ اہل بیت بیویاں نہیں ہیں، اہل بیت صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد تو کائنات میں افضل ترین اولاد، جس کے برابر کائنات میں کسی کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، جس کو نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کہا. لیکن کیا اولاد جب اہل بیت ہو سکتی ہے تو اولاد بیویوں سے پیدا نہیں ہوتی؟ بتائیے. حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی زوجہ سے نہیں پیدا ہوئی، تو جس زوجہ سے بھی اولاد پیدا ہوگی اولاد تو زوجہ کی ہوگی نا. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر زوجہ کی اولاد ہو. اگر زوجہ کی اولاد ہے تب بھی زوجہ گھر والی ہے، اگر اس کی اولاد نہیں تب بھی وہ گھر والی ہے. تو یہاں قرآن نے بھی وہ مسئلہ حل کر دیا کہ فرشتوں نے حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم کے گھر والے فرمایا. تو یہ عقیدہ اپنا درست کر لیجئے کہ نبی کی تمام بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ ایک جو کیفیت، ایک جو خوف پیدا ہوا تھا نا فرشتوں کو دیکھ کر کہ فرشتے آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں اور ان کے آنے کا کیا مقصد ہے، اور ان لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، ساری چیزیں جب اکٹھی ہوئیں فرشتوں نے جب ایکسپلین کر دیا اور بتا دیا کہ ہم آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے پوچھا ابراہیم نے کہ آپ کا اور کیا کام ہے، کیا صرف اسی کام کے لیے آپ آئے ہیں دنیا میں یا اس کے علاوہ بھی کسی ڈیوٹی کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں، آپ کے ہاں خوشخبری دے کر ہماری اگلی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی میں جائیں گے
اور ان کو عذاب کی خبر دیں گے، ان کے اوپر ہم عذاب لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یجادلنا فی قوم لوط، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ مطلب کیا کہ وہ ان سے سفارش کرنے لگے کہ بھی تم لوگ ان کو عذاب دینے جا رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم کا جھگڑنا، یہ جھگڑنا کیسا تھا؟ ایسے نہیں جو جھگڑا فساد کے لیے کیا جاتا ہے۔ جھگڑنے کا مطلب ہے کہ سوال جواب، بحث مباحثہ جو شروع ہوا۔ انہوں نے جو بحث کی وہ یہ تھی، فرشتوں سے پوچھا کہ قوم لوط کی بستیوں میں 5 بستیاں تھیں نا، میں نے کہا، جن میں مین بستی جو صدوم تھی جس کے اندر لوط علیہ السلام رہتے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ لوط کی بستیوں میں اگر 50 بندے ایماندار ہوں تو پھر بھی انہیں ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا اگر 40 بندے ہوں پھر بھی ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا اگر 30 بندے ہوں ان بستیوں میں پھر بھی ہلاک کرو گے؟ کہا نہیں۔ آپ اسی طرح فرماتے رہے، بندے کم کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ مسلمان ان بستیوں میں ہوا تو تب بھی کیا ان بستیوں کو تم ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو کیا ان کے ہوتے ہوئے تم بستیوں کو ہلاک کرو گے، ان کو عذاب دو گے؟ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ نبی کی خیر خواہی تھی، وہ کسی نہ کسی طرح یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان کو توبہ کا اور موقع دیا جائے، ان پہ عذاب نازل نہ کیا جائے۔ یہ وہ محبت نبی کی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشیں پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل، ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہے، ہمیں معلوم ہے ہم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، جو ایمان والے ہیں ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا سوائے ان کی بیوی کے، سوائے ان کی بیوی کی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی بیوی کے اوپر عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اس کو کیوں نہیں بچایا جائے گا؟ اس لیے کہ آگے چل کے یہ بتایا قرآن پاک نے ہی کہ آپ کی بیوی کیا کرتی تھی۔ آپ کی بیوی کافرہ تھی، اور وہ جو بات ایمان کے متعلق، اسلام کے متعلق گھر میں ہوتی وہ لوگوں کو جا کے بتا دیتی، اور جو بھی فیصلہ ہوتا اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کر دیتی۔ جس طرح کل پڑھا نا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان کافر تھا، وہ ایمان نہیں لایا تو غرق کر دیا گیا۔ اب یہاں بیوی ہے تو اس کے لیے بھی کہا کہ الا امرا آتا ہوں، اس کو نہیں بچایا جائے گا کیونکہ وہ کافرہ ہے، باقی سب کو بچا لیا جائے گا۔ بتائیے، نسبت ہونے کے باوجود جب ایمان قبول نہیں کیا تو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا نا۔ اچھا، یہ ساری جب بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ساری گفتگو ان کی آپس میں ہو گئی تو ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم آپ اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، کیونکہ ہمارا حکم آ چکا ہے عذاب کا، اب وہ ٹلنے والا نہیں، اب وہ عذاب پھیرا نہیں جائے گا، کوئی صورت اب ان کے بچنے کی نہیں ہے۔ پھر جب وہ فرشتے وہاں سے نکلے، لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب فرشتے ہمارے لوط کے پاس آئے تو لوط کو ان کا غم ہوا اور اس وجہ سے وہ دل تنگ ہوئے۔ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ یہ تو عذاب کا دن ہے اور یہ عذاب لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی سختی کا دن ہے، بہت سخت دن ہے۔ روایت یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنا ہے، لیکن اس وقت تک انہیں ہلاک نہیں کرنا جب تک خود لوط علیہ السلام اس قوم کی بدعملی پر 4 گواہیاں نہ دے لیں۔ یہ بدکاری کی گواہی تھی نا، قوم لوط بدکار تھی نا، یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے پیچھے کے مقام سے، اسی کو لوطی عمل کہا جاتا ہے۔ یہی بدفعلی تھی جو مردوں کے ساتھ کرتے تھے، اور یہ بستیاں اس بدفعلی کی وجہ سے برباد ہوئی۔
یہ تباہی اور اتنا شدید قسم کا عذاب اس وجہ سے آیا۔ اب اس کے لیے 4 گواہیاں درکار تھیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک لوط خود 4 مرتبہ ان کی اس بدکاری کی گواہی نہ دے دیں اس وقت تک ان کو ہلاک نہیں کرنا۔ جب فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہیں تھا؟ فرشتوں نے کہا کہ ان کا کیا حال ہے؟ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر اس سے بدتر اور کوئی بستی نہیں ہے۔ اور یہ بات 4 بار آپ نے فرمائی۔ جب 4 بار آپ فرما چکے تو اس کے بعد عذاب نازل ہوا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافرہ تھی، اس نے جب یہ باتیں سنی فرشتوں کی اور لوط علیہ السلام کی، وہ گھر سے باہر نکلی اور فوراً جا کے لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں تو بڑے خوبصورت نوجوان مہمان آئے ہیں، ایسے خوبصورت ہیں کہ آج تک تم نے ایسی کوئی شکل کسی کی دیکھی نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ نوجوان لڑکوں سے ہی تو بدفعلی کرتے تھے، وہ نوجوان لڑکوں کو ہی لے کر زبردستی ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اور جب قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے ایسے مہمان آئے ہیں تو وہ قوم کے اوباش لوگ جو تھے وہ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگے، اس وجہ سے کہ ان مہمانوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ وہ بے حیائی کا فعل کریں۔ اب چونکہ وہ سر عام یہ برے کام اور بدکاری کرتے تھے، اس لیے انہیں کوئی حیا کوئی شرم اس بات پہ محسوس نہیں ہوتی تھی کہ اگر ہم یوں کسی کے گھر جائیں گے یا کچھ کریں گے یا لوط علیہ السلام کے گھر جائیں گے یا کسی مہمان کے ساتھ برا عمل کریں گے تو انہیں کوئی شرم آئے گی، قطعاً نہیں۔ جب یہ منظر سامنے آیا، لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر اوباش لوگوں نے گھیرا ڈال لیا، تو آپ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یعنی اشارہ قوم کی عورتوں کی طرف کیا نا، کہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں نکاح کی صورت میں اللہ نے یہ تمہارے لیے حلال کی ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے کہ انہیں بیویاں بناؤ اور پھر ان سے تم اپنی خواہش کو پورا کرو، یہ طریقہ حلال ہے۔ لوط علیہ السلام نے جو بیٹیاں کہا، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا، نہیں، بیٹی جس طرح کوئی بھی محلے دار یا علاقے کا بندہ جو بزرگ ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کی عورتوں کو بیٹیاں کہتا ہے نا، سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے بیٹیاں سمجھ کے، شفقت کی وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہوئے۔ اور پھر نبی تو نبی ہوتا ہے، ساری امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو انہوں نے ان لوگوں کی قوم کی بیٹیوں کی طرف یہ اشارہ کر کے اپنا حسن اخلاق پیش کرتے ہوئے ان کو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید میرے اس انداز سے ان کی کوئی حمیت اور غیرت بیدار ہو جائے اور وہ اس برے کام سے باز آ جائیں، لیکن انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ نے یہاں تک کہا کہ کیا تم میں کوئی ایک بندہ بھی نیک نہیں ہے، کوئی نیک چلن، کوئی اچھا، کوئی شریف نہیں، جو تم سب لوگوں کو اس برائی سے منع کرے اور اس سے روکے جس برے کام کے پیچھے تم پڑے ہو؟ تو ان سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں لڑکیوں سے کوئی غرض نہیں، ہمیں بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، نہ ہمیں کوئی ان سے سروکار ہے، اور جو ہماری خواہش ہے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کوئی بے حیائی ہوتی؟ سب پردے حیا کے اتار چکے تھے وہ، اگر کچھ بھی پردہ باقی رہ جاتا، یاد رکھیے جب تک جرم بھی، گناہ بھی، بے حیائی بھی، بدکاری بھی پردے کے اندر رہتی ہے نا، تب تک بھی اللہ تعالیٰ پردے چاک نہیں کرتا۔ جس وقت بندہ اتنا بے حیا ہو جاتا ہے کہ وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے تو پھر تباہی شروع ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے عذاب نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی کچھ وہاں ہوا۔ تو لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ اپنے ارادے سے باز نہیں آئیں گے، آپ چونکہ اکیلے تھے جو اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے، اور بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی باہر نکل کے ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور خود
حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی اس معاملے میں ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں تھا۔ تو اس جسمانی طور پہ اور پرسنلی جب آپ تنہا تھے تو آپ نے افسوس کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کاش مجھے تم سے اس انداز میں مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی اور میرے ساتھ بھی کوئی ایسا قبیلہ بڑا ہوتا جیسے تم سارا قبیلہ اکٹھے ہو، وہ میری مدد کرتا تو میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا، جنگ کرتا اور تمہیں اس برائی سے روکتا۔ اب جب یہ بات آپ نے فرمائی تو جو آپ نے گھر کا دروازہ تو بند کیا ہوا تھا نا، اور وہ لوگ باہر چاروں طرف مکان کا محاصرہ کر کے اندر سے اور باہر سے بات چیت کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ تو فرشتوں نے عرض کی لوط علیہ السلام سے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ دروازہ کھول دیجئے اور آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، آپ ہماری حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمارے تک پہنچ نہیں سکتے، اور ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا آپ دروازہ کھول دیجئے اور یہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیجئے۔ جب آپ نے دروازہ کھول دیا تو قوم کے لوگ ہوس کے مارے ہوئے وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح اندر گھس آئے۔ حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے اپنا پر ان کے چہروں کے اوپر مارا تو جتنے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تھے سب اندھے ہو گئے۔ اب جب اندھے ہو گئے اب انہیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، اب وہ جدھر جدھر سے رستہ ملتا نکلتے ہیں اور بھاگتے جاتے ہیں، اور بھاگتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ لوط کے گھر میں تو بہت بڑے بڑے جادوگر آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیے۔ دیکھیے جب ہدایت کے راستے بند ہو جائیں تو اس قدر عذاب آنے پر بھی انسان کے منہ سے سیدھی بات نہیں نکلتی۔ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ پاک ان حدوں تک جانے کا وقت نہ لائے اور توفیق نہ دے کہ انسان اس قدر ہدایت سے دور ہو جائے کہ اسے سزا بھی سزا محسوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ راتوں رات آپ اپنے ماننے والوں کو، گھر والوں کو لے کے نکل جائیں، اور پابندی یہ ہے کہ کوئی بھی آپ لوگوں میں سے جو آپ کے گھر والے ہیں ان میں سے کوئی بندہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، لیکن آپ کی بیوی جو ہے نا وہ پیٹھ پھیر کے پیچھے دیکھے گی۔ کیوں دیکھے گی؟ اس کو اپنے اوپر قابو اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کے لیے بھی عذاب مقرر کر دیا گیا ہے، وہی عذاب جو آپ کی قوم کو دیا جانا ہے، کیونکہ وہ کافرہ ہے اس لیے وہ عذاب سے بچ نہیں سکے گی۔ آپ راتوں رات لے کے اپنے گھر والوں کو نکل جائیے جو آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ان کے عذاب کا وعدہ آ چکا ہے، اور عین جب صبح کا وقت داخل ہوگا اس قوم کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم فرشتوں صبح کی بات کرتے ہو، میں تو اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں کہ یہ قوم جتنی برائیوں کی حدیں پار کر چکی ہے تو صبح کا بھی انتظار نہیں، اس سے بھی پہلے ان پہ عذاب آ جائے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا صبح تو بالکل قریب ہے، آپ اسے دور نہیں سمجھے، جب رات ہو چکی تو صبح آنے میں آپ کیا دیر ہے، تو جو اللہ کا وقت مقرر ہے اس وقت پہ ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے وہی حکم دیا جو فرشتوں نے بتایا تھا، سب نے اس بات پہ عمل کیا، لیکن وہی جو درد بیوی کے اندر تھا نا کہ میری قوم کا کیا بنے گا، اس درد میں چیخی اور چیخ کے پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ ہائے میری قوم۔ جب یہ کہاں پیچھے پلٹ کے تو ایک پتھر اس کے اوپر آ کے لگا غیب سے، اور اسی پتھر کے ساتھ وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ اب عذاب کیسے آیا؟ عذاب کیسے آیا؟ عذاب اس طرح آیا کہ حضرت جبریل نے جو قوم لوط کے شہر تھے ان سب شہروں کی زمین کے نیچے اپنا بازو ڈالا۔ حضرت جبریل نے اپنا بازو ڈالا، اور وہ جو پانچوں کے پانچوں شہر تھے جن میں سب سے بڑا شہر صدوم تھا جس کا میں نے ذکر کیا، 4 لاکھ آدمی تھے ان 5 شہروں کے اندر۔ حضرت جبریل نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اپنا بازو ان 5 شہروں کے نیچے سے ڈال کر ان 5 شہروں کو اپنے پر کے اوپر اٹھایا، اتنا اونچا اٹھایا، اتنا اونچا اٹھایا کہ ان بستیوں کے اندر جو کتے اور مرغ تھے ان کی آوازیں آسمان تک جانے لگی، اور ایسے اٹھایا بغیر ہلائے،
اتنے سموتھ طریقے سے کہ کسی کو محسوس تک نہیں ہوا کہ بستی ہلی ہے یا بستی کو اٹھایا ہے، اتنے سیدھے طریقے سے اٹھا کر آسمانوں کے قریب لے جا کر یکدم پلٹ کر ساری بستیوں کو زمین پہ مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچئے، اتنی بلندی سے ان بستیوں کو جب نیچے پھینکا تو کیا حال ہوا؟ جو لوگ بستی کے اندر تھے بستیوں کے، وہ تو اس طرح سب کے سب پس کر ہلاک ہو گئے، کوئی اینٹ تک باقی نہ بچی۔ اور جو لوگ باہر گئے ہوئے تھے نا بستیوں سے، کام سے وہ لوگ باہر بھی تو جاتے ہیں، کوئی سفر پہ تھا، کوئی کہیں اور گیا ہوا تھا، اللہ پاک نے ان کو ہلاک کرنے کا طریقہ کیا کیا کہ جو بندہ جہاں تھا وہیں پہ آسمان سے اس کے اوپر پتھر لگتا تھا اور وہ وہیں کے گر کے مر جاتا تھا، اور پھر وہ پتھر برسنے کا سلسلہ لگاتار ان کے اوپر ہوتا رہا۔ ان پتھروں کے اوپر کیا تھا؟ مسومۃ عند ربک، وہ تمہارے رب کی طرف سے نشان زدہ پتھر تھے، ہر ایک کے اوپر نشان لگا ہوتا تھا۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ وہ جو پتھر برستے تھے ان کے اوپر سرخ سرخ لائنیں لگی ہوتی تھی۔ حضرت حسن نے کہا کہ ان کے اوپر مہریں لگی ہوئی تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ جو پتھر آتا اس پتھر کے اوپر اس بندے کا نام لکھا ہوتا جس کے ساتھ اس نے مرنا ہوتا، اور وہ پتھر سیدھا جا کے اس کو لگتا اور وہ بندہ مر جاتا۔ کوئی نام و نشان اللہ پاک نے ان بستیوں کا نہیں چھوڑا۔ یہ بستیاں کہاں تھیں؟ یہ ملک شام میں تھی، اور ملک شام مکہ سے بالکل قریب ہے باقی ممالک سے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وما ہی من الظالمین ببعید، کہ اے مکہ کے کافروں، یہ بستیاں جو قوم لوط کی ہیں یہ تو تم سے بڑی دور نہیں ہیں، یہ تو بالکل قریب کی بات بھی ہے، اور بستیاں بھی تم سے بڑی قریب ہیں، تو پھر بھی تمہیں ڈر نہیں، پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے، پھر بھی تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آج ذرا ایک نظر اپنے معاشرے پہ غور کیجئے، کوئی گناہ، کوئی بدکاری، کوئی برائی ایسی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں؟ اگر پھر بھی اللہ نے بچایا ہوا ہے تو کس کے منہ کو؟ پھر بھی اللہ اگر موقع دے رہا ہے تو ہمارے پاس بڑا لمبا وقت اللہ نے دیے رکھا ہے توبہ کرنے کے لیے، باز آنے کے لیے، اپنی اولادوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو ان خباثت کی وادیوں سے نکالنے کے لیے۔ آج بھی والدین کے پاس بھی وقت ہے اور نوجوانوں کے پاس بھی وقت ہے۔ آج یہی برائیاں عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، اپنے ملک میں، اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں دیکھیے، بیرون ممالک میں دیکھیے، دوسری دنیا میں دیکھیے، ہر جگہ پہ یہ برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ تو پھر دیکھیے کہ اب قیامت میں کتنا وقت باقی رہ گیا، کتنا وقت ہر چیز کے برباد ہونے میں رہ گیا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اپنی ان خباثتوں سے باز آ جائیں، تو اللہ آج بھی ہمیں معاف فرمانے کے لیے تیار ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، جس طرح سمود کی طرف ابھی صالح علیہ السلام کا ذکر آپ نے پڑھا، پھر لوط کا ذکر پڑھا، اور ابھی شعیب علیہ السلام کو۔ ان کی بستی کون سی تھی؟ مدین کی طرف۔ اور ان کے جرم کیا تھے؟ یہ جرم بھی آج اپنے بازاروں میں جا کے چیک کر لیں، چھوٹی چھوٹی محلوں کی دکانوں میں جا کے چیک کر لیں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے، وہ کمی کرتے تھے۔ اور کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر پورا تول کے دیں گے تو ہمیں کیا نفع ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہم تو کنگال ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور انہوں نے آ کے ان کو تبلیغ کی، فرمایا کہ انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت سے خوشحال کیا ہوا ہے، ہر چیز وافر دی ہوئی ہے، پھر تم اتنی کمینگی کیوں کرتے ہو، پھر تم اتنے برے کام کیوں کرتے ہو؟ اگر تم نے اللہ کا شکر ادا کر کے پورا ناپ تول کرنا نہ شروع کیا تو اللہ تمہیں ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا جو ہر چیز کو گھیر لے گا اور تم اس سے نکل نہیں سکو گے۔ تو اے میری قوم، تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور خرید و فروخت کے وقت ناپ تول میں کمی مت کرو۔
جب یہ چیزیں لیتے تو تب بے ایمانی کیا کرتے؟ تب زیادہ لیتے، جب دیتے پھر بے ایمانی کرتے کہ پھر کم دیتے۔ دونوں صورتوں میں ان کی یہ بے ایمانی چل رہی تھی، اور اللہ پاک نے وافر دولتیں ان لوگوں کو دے رکھی تھی، شاندار قسم کی بستیاں تھیں، سرسبز علاقے تھے، نعمتوں سے مالا مال تھی، مگر جو بری عادات پڑ گئیں وہ چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ حرام مال کو چھوڑ کر جتنا حلال مال تمہارے پاس بچ جائے گا نا، خیر تمہاری اسی میں ہے، برکت تمہارے لیے اسی میں ہے، لہٰذا اس برے کام کو چھوڑ دو، بے برکتی سے بچو، حرام کھانا چھوڑ دو، حلال کو اختیار کرو گے تو اس روزی میں اللہ تمہارے لیے برکت زیادہ ڈال دے گا۔ اب جو حضرت شعیب علیہ السلام تھے، بعض نبی ایسے گزرے جن کے اوپر جہاد فرض تھا، بعض نبی ایسے تھے جن کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو جن نبیوں کو جہاد کا حکم نہیں دیا وہ صرف تبلیغ کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ جنگ لڑ کے ان کو ایمان کی طرف نہیں لا سکتے تھے، جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت کے بعد جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، شعیب علیہ السلام کو یہ حکم نہیں تھا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ سارا دن لوگوں کو واعظ کرتے، سارا دن لوگوں کو تبلیغ کرتے، لوگوں کو سیدھے راہ کا درس دیتے، اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر عبادت کرتے۔ تو قوم آپ سے یہ کہتی تھی، قوم تانے دیتی کہ آپ کی نمازیں آپ کو کیا فائدہ دے بیٹھی ہیں۔ آج یہ لفظ ہمارے لوگ بولتے ہیں، یہ لفظ آج ہمارے لوگ بھی بولتے ہیں۔ اگر غریبی آ جائے تو پھر فوراً جتانا شروع کر دیتے ہیں، اسی تو 5 وقت نماز بھی پڑھنے ہیں، قرآن بھی پڑھنے ہیں، صدقہ بھی دینے ہیں، برکت ہی کوئی نہیں۔ جو 2-4 کام آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ باقی خرابیاں کہاں کرتے ہیں، حلال کتنا کماتے ہیں، حق داروں کو حق کتنا دیتے ہیں، اللہ کی کتنی مانتے ہیں۔ اور اگر سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی رزق میں کمی آ گئی ہے تو پھر صبر کرے نا، اللہ نے آزمانا بھی تو ہے آپ کو کبھی، اس کے لیے بھی تو اپنے آپ کو تیار کرے۔ تو یہ لوگ ان کو تانا دیتے کہ آپ جو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ جو بڑی عبادتیں کرتے ہیں اور بڑے ایماندار بنے پھرتے ہیں، آپ کو کیا فائدے ہو گئے ہم سے؟ تو آپ ان کو یہ فرماتے کہ نماز تو نیکیوں کا حکم دیتی ہے، نماز برائیوں سے منع کرتی ہے، اور اس پر وہ اور زیادہ مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ اچھا تو اے شعیب تمہاری نماز پھر تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں روک دو، اور اس بات سے ہمیں روک دو کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ کر سکیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ آپ بڑے نیک چلن ہیں، بڑے عقل مند ہیں، یہ انداز تھے ان لوگوں کے مذاق اڑانے کے، تمسخر اڑانے کے اور تانے دینے کے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہر نبی کو کتنا حوصلہ عطا کرتا ہے، ہر نبی کس طریقے سے ان کی باتوں کو برداشت کرتا ہے۔ وہ حقیقت میں شعیب علیہ السلام کو بے وقوف سمجھتے تھے، یہ جو باتیں کرتے تھے نا یہ تنزیہ طور پہ باتیں کرتے تھے، اپنے گمان میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوانہ بندہ ہے، اسے دنیا داری کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور ہمیں یہ اپنے مال اپنے مطابق خرچ کرنے اور ان کی تجارت کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ یعنی یہ جو نیک چلن اور عقل مند کہتے تھے نا کہ تم تو بڑے عقل مند بڑے نیک چلن ہو، یہ اسی طرح ایسا تنزیہ جملہ تھا جیسے کسی بڑے کنجوس بندے کو دیکھ کر کوئی کہے نا لو جی آگے آتم تائی صاحب، یہ جملہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ طنز ہوتا ہے نا کہ وہ بندہ تو ہاتھ سے پیسہ تک نہیں نکالتا، اس طرح وہ طنزیہ ایک دوسرے کو کہتے تھے، اندر سے وہ کہتے تھے کہ اس بندے کو دنیا داری کا کیا پتہ ہے، یہ تو ہماری نظر میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے، یہ بے وقوف آدمی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو آپ اپنی قوم کو پھر وہی باتیں فرماتے تھے جو پیچھے والے نبیوں نے فرمائی کہ میں تو اللہ کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے رسالت لے کر آیا ہوں، تو میں تمہاری باتیں مان کر تمہارے راستے پہ چلوں گا تو مجھے کون سا فائدہ ہوگا؟ میں تو اپنا نقصان خود کر لوں گا، اور یہ میں کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اے میری قوم، تمہیں میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے، یعنی میری مخالفت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اتنی دور چلے جاؤ
کہ جس طرح قوم نوح پر عذاب آیا تم پہ بھی آ جائے، جس طرح قوم ہود پہ آیا، قوم صالح پہ آیا، قوم لوط پہ آیا، وہی اشر تمہارا نہ آ جائے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب تو کل کی بات ہے، نہ ان کی بستی تم سے دور ہے، نہ ان کا زمانہ تم سے دور ہے، کیونکہ ان کے فوراً بعد ہی شعیب علیہ السلام آئے تھے نا۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی کل کی بات گزری، ابھی جیسے ہمارے ہاں کوئی 10 سال پہلے کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہو، بہت بڑا طوفان آیا ہو، بہت بڑا زلزلہ، ابھی زلزلہ آیا نا کچھ سال پہلے، آج جب ہم کسی کو مثال دینے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی تو کل کی بات ہے، وہ زلزلہ بھول گیا آپ لوگوں کو۔ بالکل اسی انداز میں شعیب علیہ السلام ان کو بتا رہے تھے کہ لوط کی قوم کا حشر تم بھول گئے، وہ تو دور کی بات نہیں ہے۔ اے میری قوم وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ وہی بات جو پچھلے سب نبی اپنی قوموں سے کہتے آ رہے تھے کہ لوگوں استغفار کرو، اللہ سے توبہ کر لو، اور جب بھی تم ظلم کی انتہا کر کے، گناہوں کی انتہا کر کے توبہ کرنے آ جاؤ گے تو میرا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا رب ودود ہے، یعنی بندوں سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام قوموں کے احوال سن کر ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔